یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون یا ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنة هم الفائزون رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ یا اللہ ہمیں حق کو حق ہی دکھا اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں باطل کو باطل ہی دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ابھی میں نے آپ سب کے سامنے قرآن مجید کی 3 آیتوں کی تلاوت کی ہے۔ آج سے چند دن کے بعد 3-4 دن کے بعد انگریزی کا 1 سال مکمل ہونے والا ہے، شمسی سال مکمل ہونے والا ہے۔ اس سال کے مکمل ہونے پر ساری دنیا کے اندر تقریباً جو ہے خوشی منائی جاتی ہے، جشن منایا جاتا ہے۔ نئے سال کے آنے کی خوشی میں بہت سارے کام بھی کیے جاتے ہیں۔ زیادہ تر کام جو ہوتے ہیں اس میں وہ اللہ کی نافرمانی کے کام ہوتے ہیں، گناہ کے کام ہوتے ہیں۔ اس طرح سے انسان اپنے نئے سال کا آغاز اللہ کی نافرمانی سے کرتا ہے، گناہ سے کرتا ہے۔ اور یہ چیزیں پہلے غیر قوموں کے اندر تھیں، لیکن اب دھیرے دھیرے مسلمانوں کے اندر بھی یہ باتیں آ رہی ہیں اور مسلمان بھی اس کے اندر شرکت کرتے ہیں۔ چاہے ہماری زندگی کا 1 سال مکمل ہونے پر لوگ خوشی مناتے ہیں، جیسے کہ بہت سے لوگ برتھ ڈے مناتے ہیں، اس میں طرح طرح کی حرکتیں کرتے ہیں جو غیر اسلامی ہوتی ہے، فضول خرچیاں ہوتی ہیں جس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ ایک جگہ میں درس دینے گیا تھا تو وہاں ایک بزرگ نے بعد میں پروگرام ختم ہونے کے بعد میں مجھ سے کہا، سوال کیا یعنی کہ بھائی اس مسئلے کا کیا حل کریں کہ اب مسلمان جو ہے برتھ ڈے ہر گھر میں منانے کی کوشش کر رہے ہیں، جن کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا ہے وہ بھی برتھ ڈے منانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو ہے کیک کی دکانیں گلی گلی میں اب کھل رہی ہیں۔ تو اس کا کوئی حل ہونا چاہیے، اس کی طرف سے لوگوں کو توجہ دلانی چاہیے کہ یہ غیر اسلامی رسم و رواج ہے، اس کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں۔ بہرحال جو لوگ مناتے ہیں انہیں بھی پتہ ہے کہ یہ کام اسلامی نہیں ہے، یہ غیر اسلامی کام ہے، اسلام میں اس کا شروع سے کوئی تصور نہیں۔ اگر یہ اسلامی کام ہوتا تو ہمارے آباء و اجداد بھی اس کو مناتے رہتے شروع۔ ابھی یہ سب نئی بیماریاں ہیں جو اس امت کے اندر آ رہی ہیں، پرانی ایک پیڑھی سے، اس کے پہلے اس کا وجود نہیں تھا یا بہت کم تھا، ناممکن تھا۔ تو بہرحال نئے سال کے اوپر جو ہم گفتگو کریں گے کہ آج اس رسم کے اندر مسلمان بھی، خاص طور سے ہمارا نوجوان طبقہ، اس کے اندر جو ہے مستی اور مزہ کرنے کے لیے اور جو ہے جاتا ہے اور اس کے اندر وہ خوشیاں مناتا ہے، اس کو ایک خوشی منانے کا دن سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو جو تصور دیا ہے کہ انسان کی زندگی، چاہے اس کی 1 دن کی زندگی ہو وہ مکمل ہونے والی ہو، یا 1 مہینے کی زندگی مکمل ہونے والی ہو، یا 1 سال کی زندگی مکمل ہونے والی ہو، اس کو کیا کرنا چاہیے، ہمیں اسلام کی طرف سے کیا گائیڈ لائنس ہے، کیا رہنمائی کرتا ہے ہمارا اسلام اس چیز سے۔ تو جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو نصیحت کرتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر نفس یعنی ہر جان، ہر انسان یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کیا۔ کل سے مراد آخرت کا دن ہے، آخرت کے لیے اس نے کیا فکر کی ہے، کیا تیاری کی۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر اللہ تعالیٰ فرما اللہ سے ڈرو۔ آگے پیچھے دونوں طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے ڈرنے کے لیے نصیحت کی ہے کہ جب انسان اللہ سے ڈرے گا، اللہ کا خوف کھائے گا اور اسے اس بات کا
یقین ہوگا، اس بات کو وہ جانے گا کہ ایک دن مجھے اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور اپنی زندگی کا حساب کتاب دینا ہے، تو پھر وہ اپنی زندگی کا خود احتساب کرتے رہے گا۔ اس دن کے آنے سے پہلے اس زندگی کے بارے میں وہ خود فکر مند رہے گا کہ میں اس زندگی، دنیا کی زندگی کو جو گزار رہا ہوں، اپنے رب کی اطاعت، اس کی فرما برداری اور اس کی خوشی کے کام میں گزار رہا ہوں یا کہ نافرمانی۔ تو واتقوا اللہ واللہ خبیر بما تعملون۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ رب العالمین کی اس کی خبر، اللہ رب العالمین کو اس کی خبر ہے۔ جو بھی انسان عمل کرتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں ہے، سب کچھ اللہ رب العالمین جانتے ہیں، یہاں تک کہ ہم جو سوچتے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر جو خیالات آتے ہیں، اسے بھی اللہ رب العالمین واقف ہے۔ تو اس کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ ہوشیار رہے، الرٹ رہے۔ دنیا کی جو رسم و رواج ہیں، دنیا کی دوسری قومیں جو کام کرتی ہیں، ان کے پیچھے ہمیں نہیں جانا چاہیے، بلکہ ہمیں اپنے اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ دین اسلام ہمیں کیا رہنمائی کرتا ہے؟ ہمارا دین اللہ رب العالمین نے جس کو کہا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے، اور ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور اسلام کے علاوہ جو کوئی دوسرا دین لے کر آئے گا تو وہ اللہ کو پسندیدہ نہیں ہے، اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو اس دین پہ ہمیں چلنا ہے۔ دین ہمیں طریقہ بتاتا ہے، ہمیں راستہ دکھاتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو کس طرح سے گزارنا ہے۔ ہمارے خوشی اور غم کے مواقع اگر آئیں تو ہمیں اس میں کیا رہنمائی اسلام سے ہمیں دی جاتی ہے، ہمیں عبادات اللہ رب العالمین کی کس طرح سے کرنا ہے، ہمارے لیے حلال کیا ہے، ہمارے لیے حرام کیا ہے، ہمارے قوانین کس طرح سے ہونے چاہیے، ہمارے رسم و رواج کس طرح سے ہونے چاہیے۔ یہ تمام قسم کی رہنمائی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک پہنچایا۔ اس کتاب میں وہ چیزیں قرآن مجید میں محفوظ ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کر کر بھی عملاً لوگوں کو دکھا دیا۔ تو لہذا میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ اس نئے سال کی جو خرافات ہیں، اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچائیں، اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنے گھر والوں کو، اپنے دوست احباب کو جس سے بھی ہمارے تعلقات ہوں، اگر وہ یہ کام کرتے ہیں تو ان سے ہم کو پیار محبت سے ان کو سمجھانا چاہیے، منع کرنا چاہیے، روکنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر ذمہ داری ڈالی ہے کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کہ جہنم کی آگ سے ہمیں پہلے تو اپنے آپ کو بچانا ہے، ہر برائی کے کام سے، نافرمانی کے کاموں سے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اپنے اہل و عیال کو اور اپنے تمام ان لوگوں کو بچانے کی کوشش کرنا جس تک ہم پہنچ سکتے ہیں، جہاں تک ہمارا جو ہے سورس ہو سکتا ہے۔ کیونکہ ہم جو ہیں، ہم صرف اس لیے نہیں بنائے گئے کہ ہم اللہ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کر کر جنت میں داخل ہو جائیں، بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے اٹھائی گئی ہے، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، جو نیکی کا حکم دیتی ہے، برائی سے روکتی ہے، اور اللہ پر ایمان رکھتی ہے۔ تو یہ نئے سال کے جو رسم و رواج ہوتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں، اس میں زیادہ تر 99% کام جو ہے اللہ کی نافرمانی کے کام ہوتے ہیں۔ شراب پی جاتی ہے، ناچ گانے ہوتے ہیں، مرد عورتوں کا اختلاف ہوتا ہے، ہر قسم کے بے شرمی اور بے حیائی کے کام اس رات میں ہوتا ہے، اور اس کو نئے سال کے آنے کی خوشی کے طور پر کیا جاتا ہے۔ تو اس سے ہمیں سب سے پہلے یہ کرنا چاہیے کہ ہم خود بھی بچیں اور اپنے تمام لوگوں کو بچانے کی کوشش کریں۔ نئے سال کے آنے پر ہمیں کیا کرنا چاہیے، یا نیا مہینہ آنے پر کیا کرنا چاہیے؟ نئے سال کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دعائیں نہیں ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ابھی ہجری سال کا آغاز نہیں ہوا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے آغاز میں جب کہ نئے مہینے کا چاند دیکھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول دعائیں موجود ہیں کہ جب آپ نیا چاند دیکھتے تھے جس سے ہر مہینے کا آغاز ہوتا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعا پڑھتے تھے کہ اللہم اعِنّا علی الامن والاسلام والسلامۃ والایمان، کہ وہ ترجمہ اس کا اس طرح سے ہے کہ اللہ اس چاند کو ہمیں امن اور ایمان کے ساتھ دکھائے، یعنی اس مہینے کو ہمیں امن اور ایمان کے ساتھ گزار، اور اسلام اور سلامتی کے ساتھ یہ مہینہ ہمارے ساتھ رہے، اور اس کام کی تو ہمیں توفیق دے جس سے تو پسند کرتا ہے، جسے تو راضی ہوتا ہے، اور اے چاند تیرا رب بھی اللہ ہے اور میرا رب بھی اللہ ہے۔ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ جو کرنا ہے اس مہینے کے اندر، یعنی اس سال کے شروع میں، یہ دعا ہمیں کرنی چاہیے
کہ اللہ یہ جو نیا سال آ رہا ہے، ویسے ہمارے لیے تو نیا سال ہجری کا سال ہے، لیکن چونکہ ہمارے تمام معاملات کاروبار سب اس سال کے اندر ہوتے ہیں، دنیا کا آج کل نظام اس سال کے مطابق چل رہا ہے، تو اس کے آغاز میں بھی ہم اس طرح کی دعائیں کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس سال کو ہمارے لیے کیا ہے، امن ایمان کے ساتھ ہمارا یہ سال گزارنا، سلامتی اسلام کے ساتھ ہمیں اس سال میں رکھنا، اور وہ کام کی ہمیں توفیق دے جسے تو پسند کرتا ہے، جس سے تو راضی ہوتا ہے، اس طرح سے ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ اور اس رات کو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں، کہ دنیا اللہ کی نافرمانی کا کام کرتی ہے، اللہ کو ناراض کرنے کا کام کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین تو غفور الرحیم ہے، رؤوف الرحیم ہے، ورنہ اس رات میں اس نئے سال کے آغاز میں اللہ کی اتنی نافرمانی ہوتی ہے کہ اللہ کوئی بڑا عذاب بھی نازل کر سکتا ہے، لیکن وہ درگزر کرتا ہے، کبھی کبھی جھٹکے تو دیتا ہے کہ لوگ اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں، لیکن اس کے باوجود انسان اس سے عبرت اور نصیحت نہیں حاصل کرتا۔ تو غیر قومیں اور دنیا کی اکثریت اس رات گناہ کے کام کرتی ہے، مومنوں کو چاہیے، مسلمانوں کو چاہیے کہ اس رات میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں، ذکر و اذکار کریں، اللہ سے توبہ استغفار کریں، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے کام کریں، اور اپنے آپ کو ان تمام فضول کاموں سے بچائیں اور آخرت کی فکر کریں۔ آج لیکن ہمارا معاملہ اس کے الٹ ہے کہ ہم دیکھا دیکھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں جس چیز کا سب سے زیادہ جو ہے اندیشہ ہے، جس چیز کا سب سے زیادہ خوف ہے، وہ یہ ہے کہ میری امت خواہشات کی پیروی کرنے لگ جائے گی، اپنے خواہشوں کے پیچھے چلنے لگ جائے گی، تو وہ دنیا کے لمبے چوڑے منصوبے بنانے لگ جائے گی، اور پھر وہ حق سے دور جا پڑے گی، پھر حق سے دور جا پڑے گی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ آخرت سے غافل ہو جائے گی، وہ آخرت سے غافل ہو جائے گی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، یہ دنیا جا رہی ہے، یہ دنیا جا رہی ہے اور آخرت آ رہی ہے، اور ان دونوں کے چاہنے والے اس دنیا میں موجود ہیں، آخرت کے چاہنے والے بھی اور دنیا کے چاہنے والے بھی۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ تم آخرت کے چاہنے والے بنو، کیونکہ آج تم حساب کے گھر میں ہو، آج تم عمل کے گھر میں ہو، ابھی حساب کا وقت نہیں آیا، کل تم حساب کے گھر میں ہوں گے، عمل کی تمہیں وہاں کوئی مہلت نہیں ہوگی۔ آج ہمارے پاس میں وقت ہے، مہلت ہے، ہم جتنا بھی چاہیں نیکی اور خیر کا کام، بھلائی کا کام کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے۔ کل انسان آخرت میں اللہ سے مہلت مانگے گا، وقت مانگے گا، اسے کوئی مہلت نہیں ملے گی، کوئی وقت نہیں ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی جو آیت میں نے تلاوت کی، اس میں دوسری آیت میں فرماتا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے۔ ان لوگوں سے مراد سابقہ اہل کتاب کی طرف اشارہ ہے کہ جس کے پہلے جو یہودی اور نصرانی ہیں، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے۔ اب ہم سوچیں کیا یہودی اور نصرانی اللہ کو نہیں مانتے؟ مانتے ہیں نا اللہ کو، اللہ پر ایمان ہے نا ان کا کہ اللہ ہی ان کا رب ہے، خالق و مالک ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین فرماتے تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے۔ یعنی اللہ کو بھولنے سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرنا، اس کے فرما برداری کرنا، اس کے احکام کی پابندی کرنا، اس کو چھوڑ دیا ہے، انہوں نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ یہی لوگ فاسق ہیں۔ تو انسان ہمیشہ اللہ کے احکام کو یاد رکھے، ہمیں ہمیشہ اللہ کے احکام کو یاد رکھنا ہے اور اس کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو اس طرح سے دوسری آیت میں ہمیں یہ نصیحت کی گئی ہے کہ ان چیزوں سے انسان اپنے آپ کو بچائے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی ہے کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے جو اللہ سے غافل کرنے والی ہیں اور آخرت سے غافل کرنے والی ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون، کہ جنت میں جانے والے اور دوزخ میں جانے والے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، جنت میں جانے والے ہی کامیاب ہیں۔ آج کامیابی کا معیار ہم نے دنیا میں کیا بنا رکھا ہے؟ لوگ دنیا میں کس شخص کو کامیاب سمجھتے ہیں؟ کہ جس کے پاس بہت ہی بڑا بینک بیلنس ہو، بڑے بنگلے ہوں، بڑی گاڑیاں ہوں، ہے نا، اقتدار ہو، حکومت ہو۔ کبھی کبھی جب بڑی شخصیتیں اس دنیا سے گزرتی ہیں تو ان کی موت لوگوں کے لیے عبرت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔
آج ہی کی خبر ہے کہ ہمارے ملک کے سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ کا انتقال ہوا ہے نا. آج وہ دنیا سے چلے گئے. انہوں نے کتنے سال اقتدار پہ ملک کے اندر اقتدار پہ رہے, وزیر اعظم رہے, بہت بڑی بڑی منسٹری انہوں نے پوری زندگی میں کافی انہوں نے منسٹریاں سنبھالی ہیں, اور آخر میں وہ وزیر اعظم کا 2 پیریڈ انہوں نے سنبھالا ہے نا. لیکن آج دنیا سے گئے ہیں تو ان کے ساتھ کیا گیا ہے؟ خالی ہاتھ گئے ہیں, ان کے اعمال ہی ان کے ساتھ گئے ہیں. اس طرح سے ہر انسان ایک دن اس دنیا سے چلا جائے گا. اور ہمارے لیے جو نصیحت ہے, سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جانے کے بعد میں معاملہ ختم نہیں ہونے والا ہے. جانے کے بعد میں یہ نہیں ہے کہ اس دنیا سے انسان چلے جائے تو پھر معاملہ ختم ہو گیا, بلکہ اصل معاملہ تو شروع ہونے والا ہے. اصل زندگی تو شروع ہونے والی اس دنیا سے جانے کے بعد میں. یہ دنیا کی زندگی تو مختصر زندگی ہے, عارضی زندگی ہے. اس دنیا کی زندگی کا ساز و سامان اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے متاع قلیل, بہت تھوڑا سامان ہے. اس کو قرآن مجید میں ایک بار نہیں بار بار کئی مقامات پر فرمایا ہے. یہ دنیا کی زندگی جو ہے اس کا ساز و سامان بہت تھوڑا ہے. باقی رہنے والی ہمیشہ کی زندگی کیا ہے؟ آخرت کی زندگی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت کے اوپر مسلسل قرآن مجید میں لوگوں کو نصیحت کی ہے, زور دی ہے کہ آخرت کے دن کی وہ فکر کرے, اور جو ہے اس دن کی کامیابی کی فکر کرے. اس دنیا کے لیے اپنی آخرت کو وہ برباد نہ کرے. اس دنیا میں لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہ کرے. اس دنیا کے اندر اپنی نفس کی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے آخرت میں ان نعمتوں سے اپنے آپ کو محروم نہ کر لے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے بنائی ہے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام باتوں کو اپنی نگاہ میں رکھیں, اپنی نظر میں رکھیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی ہے. ایک شخص کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ تمہیں 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. اپنی زندگی کی اپنی تندرستی کو یعنی اپنی جوانی کو انتہائی بڑھاپا آنے سے پہلے, کہ انسان جوان ہے, سب کچھ اچھے سے اچھے کام کر سکتا ہے, محنت کر سکتا ہے, کوشش کرتا ہے, زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کر سکتا ہے, نیکی اور خیر کے کام میں دوڑ بھاگ کر سکتا ہے. تو اس کو غنیمت جانے کہ آج میں جوان ہوں, مجھے طاقت اور قوت ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ باتیں ہم سنتے ہیں لیکن اس کا اثر نہیں لیتے. انسان یہ سوچتا ہے کہ جب تک میرے اندر طاقت اور قوت ہے تو میں ہوں, اور مجھے جو کچھ حاصل ہے وہ میری مرضی ہے, اور مجھے اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے. اس کا احساس بھی انسان کو اسی دنیا میں جب ہونے لگتا ہے کہ جب اس کا بڑھاپا آتا ہے تو اسے سمجھ میں آ جاتا کہ واقعی جو ہے ہمیں جو اپنی جوانی کو غنیمت جاننا چاہیے. تو لہٰذا جوانی کو جو ہے غنیمت جانے, زیادہ سے زیادہ نیکی اور خیر کے کام کرے. دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی صحت کو بیماری سے پہلے, کہ آج صحت مند ہے انسان, جوان انسان بھی ہوتا ہے, جب بیمار ہو جاتا ہے تو اسے سب کچھ یاد آ جاتا ہے, دنیا پھیکی نظر آنے لگتی ہے. اگر بیماری کچھ بڑھ جاتی ہے, اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو, تو پھر اسے ایسا لگتا ہے کہ اب دنیا میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے, بلکہ وہ اپنے آپ کو مجبور اور بے بس سمجھنے لگتا ہے. تو بیماری سے, اپنی صحت کو بیماری سے پہلے انسان غنیمت جانے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی مالداری کو اپنی محتاجی سے پہلے, کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے وہ جب تک اس کے پاس میں ہے اس کو زیادہ سے زیادہ خیر کے کاموں میں خرچ کرے. ہو سکتا ہے یہ مال کل اس کے ہاتھ سے نکل جائے. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کس طرح سے امیر سے فقیر ہو جاتے ہیں اور فقیر سے امیر ہو جاتے ہیں. تو اس طرح سے جب تک مال ہے تو اس کو غنیمت جاننا چاہیے, اس کو اترانا نہیں چاہیے, اس کو فضول خرچیوں میں خرچ نہیں کرنا چاہیے. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی فرصت کو مصروفیت سے پہلے, کہ انسان کے پاس وقت ہے تو اس وقت کو وہ صحیح استعمال کرے, اس کو فضول گپ بازیوں کے اندر نہ اڑا دے, اس کو فضول ٹائم پاس کے اندر اپنے وقت کو برباد نہ کرے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا کہ ٹائم نہیں پاس ہو رہا ہے, کچھ نہ کچھ فضول کام کرتے رہتے ہیں. تو جب انسان کے پاس فرصت ہے تو اس کے اندر وہ زیادہ سے زیادہ نیک کام کرے, اچھے کام کرے, اللہ کا ذکر کرے, اذکار کرے, قرآن کی تلاوت کرے, لوگوں کو خیر بھلائی کی طرف نصیحت کرے. یہ تمام کام ہم کو کرنی چاہیے. اور آخر میں فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی کو موت سے پہلے, کیوں ان تمام چیزوں کا ہم سے حساب ہونے والا ہے. ان تمام چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھنے والا ہے. زندگی ہے, انسان سب کچھ کر سکتا, موت ہو گیا عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے, نامہ اعمال ہمارے لپیٹ دیے جاتے ہیں, جو کچھ اس نے کسب کیا ہوتا ہے اس کے مطابق آئندہ معاملہ ہونے والا ہے. تو اسی طرح سے ہمیں اپنی اس زندگی کو غنیمت جاننا چاہیے.
ہماری زندگی کے کتنے دن باقی ہیں، میں کتنے دن زندہ رہوں گا، کتنے گھنٹہ زندہ رہوں گا، میں نہیں جانتا، یہ اللہ رب العالمین ہی جانتے ہیں۔ انسان اس کو ٹالتے رہتا ہے کہ آئندہ میں نیک بن جاؤں گا، کچھ دنوں کے بعد اچھے کام کروں گا، حج فرض ہو جاتا ہے لیکن حج نہیں کرتا، کیا ہے کہ ابھی یہ کام کرنا ہے، وہ کام کرنا ہے، بعد میں حج کر لوں گا، ہے نا، ایک فرض اس کے اوپر چڑھ گیا ہے لیکن اس کو ادا نہیں کرتا، اس کو استطاعت ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے ہمیں ہر معاملے میں سوچنا چاہیے کہ آج ہمارے پاس میں زندگی ہے تو ہم وہ کام کریں، کیونکہ موت کا وقت متعین ہے اور وہ وقت صرف اور صرف اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس وما تدری نفس بأی ارض تموت، کہ کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ اس کے ساتھ کل کیا معاملہ ہونے والا ہے، کل کیا کمانے والا ہے، اور کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ کس سرے زمین میں اسے موت آنے والی ہے۔ تو اس طرح سے ہمیں ہمیشہ جو ہے آخرت کی فکر کرنی چاہیے، آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حساب کتاب کے بارے میں بھی ہمیں الرٹ کیا ہے، ہمیں ہوشیار کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے سے قیامت کے دن انسان بندہ ہٹ نہیں سکتا جب تک کہ 5 چیزوں کے بارے میں اس سے سوال نہ کیا جائے۔ اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنی زندگی کو کن کاموں میں بھلایا، کن کاموں میں جو ہے زندگی گزاری، پوری زندگی کا حساب ہوگا، اور اس کے ساتھ پوچھا جائے گا کہ تو نے دین کا علم جو حاصل کیا اس پہ کتنا عمل کیا، دین کا علم حاصل کیا تو اس پہ کتنا عمل کیا۔ اب ہم سوچیں گے کہ اس کا مطلب سوال یہ ہے تو پھر ہمیں حاصل ہی نہیں کرنا ہے۔ دین یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، دین یہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہے اس کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اس کا احتساب کرنا چاہیے کہ ہم ان نعمتوں کا حق ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ اور اس میں سب سے بڑی نعمت یہ دین اسلام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، یفقہہ فی الدین، کہ دین میں اس کو جو ہے غور فکر کرنے کی، دین پر عمل کرنے کی تو نصیحت کرتا ہے۔ تو دین کا علم اگر نہیں جانتے تو ہمیں اس کو حاصل کرنا چاہیے۔ ہر مسلمان کے لیے واجب ہے کہ وہ کم سے کم دین کا اتنا بنیادی علم وہ جانے کہ جس میں اس کو معلوم ہو کہ میرے اللہ کا میرے اوپر کیا حق ہے، میرے نبی کا میرے اوپر کیا حق ہے، میرے دین کا میرے اوپر کیا حق ہے، مجھے کس طرح سے زندگی گزارنا ہے، میرے والدین کا مجھ پر کیا حق ہے، میرے رشتہ داروں کا میرے اوپر کیا حق ہے، اسی طرح سے میرے معاملات کس طرح سے ہونا چاہیے، میرے لیے حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز۔ یہ تمام چیزیں بنیادی علم ہیں جس کے بارے میں ہم کو علم حاصل کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد میں سوال کرے گا اللہ تعالیٰ کہ مال کہاں سے کمایا اور پھر اس کو کیسے خرچ کیا۔ 2 سوال ہوں گے، کمانے کا بھی سوال ہوگا اور خرچ کرنے کا بھی سوال ہوگا۔ آج انسان مال کمانے کے چکر میں حلال اور حرام کی تمیز کو چھوڑ بیٹھا ہے، بس کسی نہ کسی طرح سے مال آنا چاہیے، اس کو سوچتا ہے کہ ذرائع کو فکر نہیں کرتا، بس مال آنا چاہیے۔ اس کے بارے میں پوچھے گا اللہ تعالیٰ نے کہ حلال روزی کمایا تھا کہ حلال روزی حرام کمایا تھا، لوگوں کے اوپر ظلم زیادتی کر کے مال کمایا تھا کہ لوگوں کے حقوق ادا کر کے کمایا تھا، تو اور اس کو پھر خرچ کس طرح سے کیا تھا۔ اگر حلال طریقے سے بھی کمایا تھا تو فضول خرچی تو نہیں کی تھی، اسراف تو نہیں کیا تھا، یہ بھی پوچھا جائے گا اللہ کے۔ اور پھر پوچھے گا اللہ تعالیٰ کہ اپنی جوانی کو کس کام میں بھولا ہے۔ جوانی کا جو پیریڈ ہے خاص طور سے یہ پوری زندگی کے اندر آ جاتا ہے، لیکن اس جوانی کا معاملہ یہ بڑا اہم ہے، اللہ تعالیٰ اس میں انسان کو بہت صلاحیتیں دیتا ہے، تو اس کے ذریعے سے اس کا الگ سے بھی سوال ہونے والا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم تمام چیزوں کے لیے تیار رہیں، کیونکہ یہ ایک دن آنے والا ہے ہماری زندگی کے اندر کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما عملت، ڈرو اس دن سے کہ جب تم سب کے سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور ہر شخص کو ان کی کمائی کا پورا کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کس کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والے ہیں، سب کو اس کے کمائی کا بدلہ دینے والے ہیں، تو اس دن کے آنے سے پہلے ہم کو اس کی تیاری کرنا چاہیے، ورنہ اگر اس کی تیاری نہیں کیا ہے تو انسان اسی دنیا کی زندگی کے اندر جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے، قرآن مجید میں ان لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے کہ جو اس دنیا کے اندر اللہ کی نافرمانی کی زندگی گزارتے ہیں، فاسق و فاجر کی زندگی گزارتے ہیں، کہ اس وقت وہ مہلت مانگتے ہیں، وقت مانگتے ہیں کہ تھوڑا سی مہلت دے دو، تھوڑا سا وقت دے دو تاکہ میں نیک بن جاؤں، صالح بن جاؤں، لیکن جواب دیا جاتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، کہ جب کسی کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو اسے وقت نہیں دیا جاتا، اور
جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ اس پر ہی میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیکی کے، خیر کے اور بھلائی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر قسم کے گناہ کے کاموں سے، ظلم و زیادتی کے کاموں سے، فحش و منکر کے کاموں سے اللہ تعالیٰ ہماری بھی اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، اور تمام انسانوں کی حفاظت فرما، تمام انسانوں کی ہدایت کے فیصلے فرما دے۔ اللہ مسلمانوں میں سے خصوصاً خاص طور سے یہاں جو حاضرین مسجد ہیں، جس میں سے جو لوگ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور کر دے، جو مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرض کی ادائیگی کا انتظام کر دے، جو جن کے اوپر کوئی اور دوسری مصیبتیں ہیں اللہ تعالیٰ اس مصیبت اور آفت سے ان کو نجات عطا فرما، اور سب کی مغفرت فرما، اور سب کو اپنی رحمت میں داخل فرما، اور پورے دنیا کے مسلمانوں پر اللہ اپنی رحمتیں، برکتیں اور مغفرتیں نازل فرما۔ تمام انسانوں کے اللہ تعالیٰ ہدایت کے فیصلے فرما۔ تو غفور الرحیم ہے، تو رحمان الرحیم ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔